اے عزادار حسینی یہ چلن زندہ رہے، ہاذا خانے سجانے کی لگن زندہ رہے۔ اے عزادار حسینی یہ چلن زندہ ماہ محرم کی دوسری تاریخ ہے۔ مولا حسین کا قافلہ کربلا معلی آ پہنچا۔ اسی سلسلے کا یہ مرثیہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ اے مومنو حسین سے مقتل قریب ہے، آخر ہے عمر منزل اول قریب ہے، شہر مدینہ دور ہے، جنگل قریب ہے، زہرا کا چاند چھپتا ہے، بادل قریب ہے، لینے کے واسطے ملکول موت آتے ہیں، مقتل کو اپنے پاؤں سے، مقتل کو اپنے پاؤں سے شبیر جاتے ہیں، القیں سا صبح منزل آخر آیا ہوئی، لیکن یہ صبح سبت نبی کو کہاں ہوئی، جس جا سواری رکنے کا آگے رواں ہوئی، حیراں سپاہ قصرو کون و مکاں ہوئی، 6 گھوڑے بدلے دوشے نبی کے سوار نے، لیکن قدم بڑھایا نہ، لیکن قدم بڑھایا نہ ایک راہوار نے، جنبش جو مرکبوں میں نہ پائی حسین نے، ایک پشت خاک جھک کے اٹھائی حسین نے، خود سونگھی اور بہن کو سنگھائی حسین نے، ہمشیر کی سنیے دہائی حسین نے، ہائے ہائے یہ خاک پھینکو میری جان جاتی ہے، بھیا تمہارے خون کی، بھیا تمہارے خون کی بو اس سے آتی ہے، عباس کو پکاریے نہ آگے علم بڑھاؤ، منزل یہی ہے چھاونی پردیسیوں کی چھاؤ، ہم شکل مصطفیٰ کو ندا دی بڑھے نہ جاؤ، بیٹا قناتیں گھیرو سراچے یہیں لگاؤ، غرے کو تو ہوا ہے ہمارا
سفر تمام 10ویں کو ہوگا فاطمہ 10ویں کو ہوگا فاطمہ زہرا کا گھر تمام القصہ خیمے ہو گئے استادہ جا بجا اور خیموں میں اترنے لگے آل مصطفیٰ دیوڑی سے برکو جاؤ زینب نہیں ملا خود اہتمام کرنے لگے شاہ کربلا روکی قناعت اکبرو قاسم نے آن کر عباس گرد پھرنے لگے نیزے کو تان کر مسند پیا بٹھا کے بہن کو شہ ہدا کرسی بچھا کے بیٹھے قریب حرم سرا تھے دست بستہ گرد جوانان باوفا لے کے نظریں آئے زمیندار کربلا استادہ فطر خلق سے شبیر ہو گئے نظروں پہ ہاتھ رکھے بغل گیر ہو گئے بٹھایا پہلوؤں میں انہی یہ کے بیان اے کر بلائیوں میں تمہارا ہوں مہمان ظالم مجھے ستاتے ہیں جاتا ہوں میں جہاں بیچو جو یہ زمین تو چند دن رہوں یہاں رہنے سے میرے سب یہاں آرام پائیں گے خاک شفا تمہاری زمین کو بنائیں گے دینار دیکھے 60,000 ان سے یہ کہا بخشی تمہیں زمین ہبے میں نے کر دیا شبیر کے معاملے پا سب نے رو دیا لکھنے لگے قبالہ زمیندار کربلا غل پڑ گیا حسین وطن کو نہ جائیں گے لو مولائی زمین یہیں بستی بسائیں گے مرقوم ہو رہا تھا قبالہ کے ناگہاں خیمے سے ایک زنے عربیہ ہوئی آیا سر تا قدم نقاب سے سارا بدن نے پر اس پہ یہ حیا کے لرزتے تھے استقام بےتاب ہو کے الفت اکبر میں آئی ہے راوی نے یہ لکھا ہے یہ زہرا کی جائی ہے لے کر
लائے بھائی کے کچھ کان میں کہا اور جلد یوں پھری کے نہ سایہ نظر پڑا کرسی سے یا تڑپ کے گرے شاہ کربلا عباس نے اٹھا کے کہا ہائے کیا ہوا مولا بتا قسم تجھے شیر بطول کی کیا کہہ گئی نواسی کیا کہہ گئی نواسی جناب رسول کی شعیب بولے آہ مجھ سے یہ زینب کا تھا کلام بھیا قبالے میں میرے اکبر کا ہوئے نام یعنی کہ اس کے ملک میں ہوئے زمیں تمام عباس جاؤ کہہ دو کہ مجبور ہے امام 18 سال کے یہ زمانے میں جائیں گے ایک قبر کی جگہ لی ایک قبر کی جگہ لی اکبر بھی پائیں گے عباس آئے قیم میں کہنے کو یہ پیام زینب نے دیکھتے ہی انہیں یہ کیا کلام کیوں بھائی میری بات پا راضی ہوئے امام لکھا گیا قبالے میں اکبر کا میرے نام دولہا بناؤں گی میں دلہن بیاہ لاؤں گی اکبر کے نام کی یہاں اکبر کے نام کی یہاں بستی بساؤں گی اب وقت ہے دعا کا کہ ہے شدت بکا آمین کہیں دبیر محبان مجتبی یا رب ہے جیتے شیعہ سلطان لافتہ مقصد برائے سب کے ماں بانی عزا یا رب نہ کوئی غم ہو سوائے غم حسین ان دوستوں کے ہاتھوں ان دوستوں کے ہاتھوں اور ماتم حسین الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رحم اللہ من قرأ الفاتحہ مومنین ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مرحومین انجمن تمام مرحومین چیول کلاس تمام مرحومین جنہوں نے اس عشرہ مجالس میں اب تک حصہ لیا اور مرحوم ہو گئے جملہ مرحومین مومنین اور مومنات ان سب کی ارواح کو پڑھ کر بخشے ایک مرتبہ الحمد 3 مرتبہ سورہ توحید بسم اللہ الرحمن الرحیم
حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر تبارک اللہ احسن الخالقین ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین العاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا مولانا ابی القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین لا سیما الامام المبین بقیۃ اللہ الاعظم فی الارض اجمعین الحجۃ ثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آبائہ الطاہرین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی اللہ ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودہا الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون صلوات پڑھ دے پر محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے اس آیہ کریمہ میں، جس کو میں نے برابر مسلسل آپ حضرات کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں اور جو بھی مجلس سن رہے ہیں اس کے ترجمے کو سن چکے ہیں، سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 کو، جس میں اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو، اے صاحبان ایمان، تم اپنے نفس کو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ، یعنی جہنم کی آگ سے، جہنم سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہونے والے ہیں، اور جس پر اللہ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے جو بہت ہی سخت مزاج، تند و تیز ہیں، اور وہ وہی کرتے ہیں جو حکم خدا ہے، ذرا بھی حکم خدا کی مخالفت نہیں کرتے۔ لہٰذا ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں، اور جب جہنم سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے بھی تو بتائے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں یہ تو کہہ دیا ہے کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، تو پروردگار تو نے راستے بھی تو بتائے ہوں گے کہ کیسے بچے، کیا کریں۔ عموماً ایک بچہ بھی جواب دے سکتا ہے کہ ہم نیکی کریں، گناہ سے بچیں، وہ کام کرے جو اللہ رسول امام کی خوشنودی کا سبب ہے، وہ کام نہ کرے جو شیطان کی خوشنودی کا سبب ہے، قربت الہی اختیار کرے اور شیطان سے دوری۔ عموماً یہ جواب ہے، ایسے کام کرے، گناہوں سے بچے، گناہوں سے پرہیز کرے، جیسا کہ خود قرآن مجید کے غالباً سورہ مائدہ میں ارشاد رب العزت ہے کہ اے ایمان جو ہے، مثلاً تعاونوا علی البر والتقوی، سورہ مائدہ میں ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا بالاثم والعدوان، تعاونوا علی البر والتقوی، ٹاپک کو ذہن میں رکھے کہ جہنم سے بچو۔ تو جب جہنم سے بچو تو سوال یہ ہے کہ کیسے بچیں؟ یہاں پر قرآن ہمارے لیے گائیڈ لائنز ہے، ہمارے لیے مینار ہدایت ہے، قرآن اور اہل بیت، پیغمبر کے بعد یہی دو ہدایت کے عظیم سرچشمے ہیں۔ قرآن دوسری جگہ سورہ مائدہ میں کہہ رہا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا بالاثم والعدوان، یعنی تم آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو، ہیلپ کرو، مدد کریں۔ آپ راستے سے چلے ہیں، ایک مزدور کھڑا ہے،
اس کے پاس ایک بورا ہے، ایک وزن ہے، کوئی ہیوی چیز ہے، اس نے کہا بھائی ذرا اٹھانے میں مدد کیجئے، سر پر رکھنے میں. آپ نے اس کی مدد کی، آپ نے نیک کام کیا، اچھا کام کیا ہے نا. لیکن آگے ایک آدمی شراب پی رہا ہے اور اس کی بوتل وہاں پر شراب کی باٹلی رکھی ہوئی ہے، وہ کہے بھی اتنی باٹلی دے دینا تاکہ میں شراب پی سکوں. اب آپ اس کی مدد کر رہے ہیں یا گناہ کر رہے ہیں؟ تو ایک مزدور، ایک قلی، ایک حمال کی آپ مدد کریں، اس کا بوجھ اٹھانے میں، وہ بورا اٹھانے میں، وہ بوجھ، وزن، وہ سامان اٹھانے میں آپ نے اٹھا کے رکھ دیا جیسا عموماً ہوتا ہے. آپ نے ہیلپ کر دی کسی کی بھی، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی. یہ انسانیت کا جذبہ ہے. حسین نے صرف اسلام، کربلا میں اسلام نہیں بچایا، صرف دین نہیں بچایا مولا حسین نے، بلکہ انسانیت بچائی ہے. یاد رکھیے اگر مومن مومن کا بھائی ہے، انما المومنون اخوۃ، قرآن کہتا ہے فاصلحوا بین اخویکم. میں یہ آن لائن مجلس جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں تاکہ کم وقت میں زیادہ باتیں پہنچے. گنتی کے چند دن رہ گئے، آج 3-4 محرم گزر چکی ہے. تو بات کہاں سے کہاں تک جا رہی ہے؟ تو مومن مومن کا بھائی ہے تو وہ ایمانی بھائی ہے، ایمان ہونے کے ناطے. مسلمان کا بھائی ہے تو اسلام کے ناطے مسلمان کا بھائی ہے. المسلم اخو المسلم قول رسول ہے، حدیث رسول ہے. قرآن کہتا ہے مومن کا بھائی ہے، انما المومنون اخوۃ. اسی طریقے سے ہر اولاد آدم، ہر انسان، اگر آپ علماء سے پوچھیں، واقعاً جائزہ لیں تو ہر انسان ایک دوسرے کا بھائی ہے، چاہے اس کا کوئی بھی مذہب رہو، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، شیعہ، سنی. بالکل اس میں کوئی شک نہیں، کوئی دو رائے نہیں، کوئی دوئی بات نہیں ہے. سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں. بس مومن کا بھائی ہے ایمان ہونے کے ناطے، مسلمان کا بھائی ہے اسلام کے رشتے سے. لیکن باقی جتنے بھی انسان ہیں، کسی بھی مذہب سے، کمیونٹی سے تعلق رکھتے، وہ بھی آپس میں بھائی ہیں. کس ناطے سے؟ انسان ہونے کے ناطے، آدمی ہونے کے ناطے. اس لیے کہ میں مومن ہوں، آپ مسلمان ہیں، یہ ہندو ہے، یہ عیسائی ہے، یہ کرسچن ہے، یہ یہودی ہے، یہ سکھ ہے، یہ ہندو ہے، لیکن ہے تو سب کے سب اولاد آدم، ہے تو سب کے سب اللہ کے بندے. سب کا خالق رازق اللہ ہی ہے. یاد رکھیے اللہ سب کا خدا ہے، صرف مسلمانوں کا نہیں. قرآن سب کی کتاب ہے، صرف مسلمانوں کی نہیں. پیغمبر سب کے رسول ہے، صرف مسلمانوں کے نہیں. ائمہ معصومین، ہمارے 12 امام، سب کے امام ہیں، صرف مسلمانوں یا شیعوں کے نہیں. وہ الگ بات ہے، وہ ہیں سب کے. اب جس کو جہاں جانا ہے وہ جائے، اللہ نے عقل عطا کی ہے. تو اسی طریقے سے کہنے کا مقصد، بات کہاں سے کہاں تک جا رہی ہے؟ تو پروردگار عالم نے جو یہ کہا ہے جہنم سے بچے، تو اس کے ذریعے ہے. آپ نے کسی کی شراب پینے میں مدد کی ہے تو آپ جہنم سے قریب ہیں. آپ نے چوری کرنے میں کسی کی مدد کی ہے تو آپ جہنم سے قریب ہو رہے ہیں. جہنم سے کیسے بچیں گے؟ لیکن کسی کا سامان اٹھانے میں مدد کی ہے، کسی کو راستہ بتانے میں مدد کی ہے، کسی اندھے نابینا کو راستہ پار کرانے میں، راستہ عبور کروانے میں مدد کی ہے نا. چاہے کوئی بھی ہو، اس میں ذات پات کچھ نہیں. یاد رکھیے روایت میں ہے، اگر بارش کے پانی میں کوئی جانور، کوئی بلی، کوئی ایسا جانور بے زبان جو اس کو اختیار نہیں ہے بچنے میں، اگر اس کو آپ بچا دیں سردی سے، گرمی سے، بارش سے، تو اس کا بھی نام عمل میں ثواب لکھا جائے گا. اگر آپ فضول میں، بیکار میں کسی سگ، ڈاگ، کتے کو بھی پتھر ماریں گے تو وہ آپ کے نامہ عمل میں لکھا جائے گا کہ کیوں مارا. سوال ہوگا آپ سے. ایک تفصیل، ایک گفتگو، ایک موضوع بن جاتا ہے. یعنی جہنم سے بچے کیسے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں کو آپ سمجھ رہے ہیں. کوئی نادان نہیں ہے، سب صاحبان عقل و فہم ہے. شریعت آسان ہے، اسلام آسان ہے، اس کو ہم نے مشکل بنایا ہے. مشکل اس کے لیے ہے جو عمل نہیں کرنا چاہتا، جو فالو نہیں کرنا چاہتا، لیکن آسان اس کے لیے جو اسے عمل کرنا چاہتا ہے، فالو کرنا چاہتا ہے. یاد رکھیے لوگوں نے سردیوں میں، کڑاکے کی سردی میں ایسے نیک بندے گزرے جو وضو کر کے سوتے تھے، لیکن ہم ذرا بھی سردی ہو جائے تو واجب نماز میں بھی وضو سے کتراتے ہیں، ڈرتے ہیں. کسی حال میں تیمم کر لیں یا گرم پانی سے وضو کر لیں. دیکھیے جنت سے قریب ہونا ہے، جہنم سے بچنا ہے. ٹاپک کو ذہن میں رکھ کے بات سنیں. ہم ذرا سی سردی بھی آ جائے تو نماز میں وضو کی شرط ہے، واجب نماز میں یا قرآن کو مس کرنے میں، اس کے آیتوں کو، سوروں کو، تو ہم بچتے ہیں. گرم پانی استعمال کر لے یا وضو کر لے، ذرا بخار آ جائے، ٹھیک ہے. واقعاً جہاں پانی مضر ہے وہاں وضو کرنا ہی نہیں ہے، شریعت نے منع کیا ہے، اسلام نے. اگر پانی نقصان دہ ہے تو آپ کے لیے وضو کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ جائز نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، ایسے ایسے اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں کہ نماز کے لیے وضو نہیں، وہ تو ضروری ہے، نماز کا حصہ ہے وضو. وضو نہیں کریں گے تو نماز کیسے ہوگی؟
لیکن ایسے نیک بندے گزرے ہیں شیعہ واقعات میں کہ جو بستر پر جانے کے لیے کڑاکے کی سردی میں بھی وضو کر کے بستر پر جاتے تھے. ہمیں ذرا سردی لگ جائے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آج جانے دو، 5 منٹ کا وضو ہے، کوئی ضروری تھوڑی ہے، روز تو ہم وضو کر کے سوتے، آج نہیں کرے تو کیا ہوا. دیکھیے وضو کر کے سونے سے بستر مسجد بن جاتا ہے، مولا امیر المومنین کا فرمان ہے. یعنی آپ یہ جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے ہیں، 5 منٹ کا وضو ہے، رات بھر سونا ہے، تو آپ پوری رات بستر کو مسجد بنائیے نا. کتنی آسان شریعت ہے. جب سو ہی رہے ہیں، ایسی ویسی دن بھر باتیں کر چکے ہیں، تو سوتے وقت 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ لے، گویا پورا قرآن پڑھ لیا آپ نے. تو یہ آسان شریعت ہے کہ نہیں؟ 5 منٹ کا وضو، 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ لی، بستر مسجد بن گیا، گویا پورا قرآن پڑھ لیا 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھنے کے بعد. تو یہ چھوٹے چھوٹے اشارے ہیں. آپ نے ایک بلی کے بچے کو بھی اگر بچا لیا ہے اس کو ہلاک ہونے سے، تو آپ خود نہیں جانتے، میں ایک طالب علم ہونے کے ناطے جانتا ہوں، یا ہمارے علماء بہتر جانتے، اس کا کیا ثواب ہے اللہ کی بارگاہ میں. بڑے بڑے گنہگار بخش دیے گئے. تو ہم واجب نماز کے لیے بھی کبھی وضو کی جگہ تیمم کرتے ہیں اگر عذر ہے، یا گرم پانی کا ہیٹر کا استعمال کرتے ہیں. لیکن ایسے نیک بندے گزرے جو اپنے آپ کو جہنم سے بچانا چاہتے ہیں، شیطان سے دور رکھنا چاہتے ہیں، اللہ سے قریب کرنا چاہتے ہیں، جنت میں انٹری چاہتے ہیں. تو وہ کڑاکے کی سردی میں جب وضو کرنا ضروری نہیں ہے، سوتے وقت وضو کرنا مستحب ہے، سنت ہے. ویسے بھی وضو بذات ہی بے نفس ہی واجب نہیں ہے. وضو بذات ہی واجب کب ہے؟ لیکن ان کو نماز نہیں پڑھنی ہے، سونا ہے، پھر بھی کڑاکے کی سردی میں وضو کرتے تھے تاکہ تکلیف کا احساس ہو، اس لیے کہ جنت تکلیفوں میں گھری ہے. اور ظاہر سی بات ہے دنیا کی تکلیف آخرت کی راحت ہے. قرآن میں باقاعدہ آپ کو کہا گیا ہے دین کے لیے تکلیفوں کو برداشت کرو. جنت، مولا کہتے ہیں اہل بیت، جنت تکلیفوں میں گری ہے، جنت راحت سے نہیں ملے گی. اللہ کے نیک بندے، انبیاء، مرسلین، آل محمد، ائمہ معصومین نے کتنی تکلیفیں اٹھائی، کتنے مصائب جھیلے، کتنی مصیبتیں برداشت کی ہیں. پتھر کھائے ہیں، بھوکے رہے ہیں، درخت کے پتے کھائے ہیں، جنگلوں میں گزارے ہیں، وطن سے بے وطن ہوئے ہیں، گھر بار لٹایا، اولاد کی قربانیاں دی، عورتیں بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، جبکہ ان کو حق تھا. دنیا بھی ان کی تھی، آخرت بھی ان کی ہے. وہ نبی تھے، وہ امام تھے، وہ رسول تھے، وہ صاحب تطہیر، صاحب طہارت تھے، ان کی اطاعت واجب تھی. خاصان خدا تھے، خاص الخاص تھے. اہل بیت تو نور خدا تھے. کچھ بھی نہ کرتے تو اللہ نے ان کو منتخب کیا تھا، بہت کچھ کافی تھا ان کے لیے. لیکن اس کے باوجود سجدہ ریز ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں. خوف خدا میں ہر سانس بسر ہو رہی ہے. اس کی ریزن کیا تھا؟ وہ قربت الہی چاہتے تھے. آل محمد معصوم تھے، نور خدا تھے. میں معصومین کی بات کر رہا ہوں اس وقت، جو سب سے افضل مخلوق ہے محمد والے محمد. لیکن اس کے باوجود ہمیشہ لرز رہے ہیں خوف خدا سے. مناجات کی منزل میں دعائیں پڑھیے، آپ دعائیں عرفہ پڑھیے، دعائیں کمیل پڑھیے، دعائیں ندبہ پڑھیے، دعائیں صبا پڑھیے، یا جتنی دعائیں ہیں اس کا ترجمہ پڑھیے. ائمہ معصومین کا انداز مناجات کیا ہے، کیسے لرز رہا ہے بدن. سیف کاملہ پڑھیے، میدان دعا میں سب سے زیادہ چوتھے امام نے کام کیا ہے. یہ کیا ہے؟ کیوں ہے؟ کیوں گڑ گڑا رہا ہے؟ کیوں یہ بندگی کی شان ہے؟ کیوں؟ ان سے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہوا، مکروہ بھی نہیں ہوا، ترک اولا بھی نہیں ہوا، ہم تو حرام کام کر رہے ہیں. یعنی اہل بیت اللہ کے نور ہیں، معصوم ہیں، بہت کچھ ہیں، اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہے، سب سے چہیتے بندے، سب سے افضل ہے، جن کی محبت کا نام جنت اور جن کی عداوت دشمنی کا نام جہنم ہے، جن کے بارے میں قبر و قیامت میں میزان میں مرصاد پر سوال ہوگا، جن کی محبت کے بغیر جنت حرام ہے، جہنم واجب ہے. وہ خود اس قدر لرز رہے ہیں خوف خدا میں. جہنم سے کیسے بچیں؟ ٹاپک ذہن میں رکھیں. یعنی جنہیں نہیں ڈرنا چاہیے تھا وہ اللہ سے ڈر رہے ہیں، اور ہمیں ڈرنا چاہیے تو ہم اللہ سے ڈر نہیں رہے ہیں. ہمیں اللہ کا کوئی خوف ہی نہیں ہے. نماز ہم نہیں پڑھ رہے ہیں، یا پڑھ بھی رہے ہیں تو بے ٹائم پڑھ رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں تو اسپیڈ میں پڑھ رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں تو خیالات وسوسوں کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. آپ جنت سے بچ رہے ہیں کہ جہنم سے بچ رہے ہیں؟ جنت سے قریب ہو رہے ہیں کہ جہنم سے قریب ہو رہے ہیں؟ یعنی اہل بیت جو معصوم ہیں وہ ڈر رہے ہیں. ان سے تو کوئی گناہ بھی سرزد نہیں ہوا، ترک اولا مکروہ تک نہیں ہے، لیکن لرز رہا ہے بدن چوتھے امام کا وضو کرتے وقت. مولا امیر المومنین پہ غشت آ رہی ہے، ہر سانس خوشنودی خدا میں گزر رہی ہے، اس کے باوجود خوف خدا سے غشت آ رہی ہے، بدن لرز رہا ہے. تو یہ خوف کیوں تھا آل محمد کو؟
جنت سے قربت کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے، یہ تو ہمارے لیے ہے۔ وہ لالچ کی عبادت کرتے ہی نہیں تھے جنت کی لالچ میں یا جہنم کے خوف سے، وہ عظمت خدا کو جانتے تھے، اس کی بزرگی، اس کی کبریائی، اس کی برتری، اس کا بڑا ہونا، اللہ اکبر، اس کی معرفت کو سمجھ چکے تھے، لہذا ان کا بدن لرزتا تھا، جبکہ ان کے لیے ڈرنا، جہنم سے بچنا کچھ ہے ہی نہیں، وہ بندگی کی آخری منزل پر ہے، یہ ہم کہہ سکتے ہیں، وہ تو اللہ جانے، وہ جانے، اللہ جانے کہ ان کا کیا مقام ہے اور وہ جانے کہ اللہ کیا ہے۔ لیکن ہم اپنی عقیدت میں تو کہہ رہے ہیں نا کہ اہل بیت نے بندگی کی شان، ربوبیت، یقین، ایمان کی آخری حد پر ہے، وہ آخری منزل پر ہیں، لیکن اس کے باوجود لرز رہے ہیں۔ تو جن کو لرزنا نہیں چاہیے تھا، اہل بیت کو، انبیاء کو، جن کو خوف نہیں رکھنا چاہیے تھا، حقیقت تو یہی ہے۔ اللہ انبیاء، 12 امام، شہداء، معصومین، نبی، امام، رسول کیوں ڈرے اللہ سے؟ اور گناہ نہیں کیا کوئی، وہ اللہ کے منتخب بندے، نمائندے ہاتھی ہیں، لیکن وہ ڈر رہے ہیں، اور ہم امتی ہیں، گنہگار ہیں، ابھی ہمیں کوئی یقین نہیں ہے جنت میں جائیں گے کہ جہنم میں، لیکن ہمیں کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی نہیں۔ ہمارا نفس بھی گناہ میں، ہماری روح بھی گناہ میں، ہمارے آنکھیں بھی گناہ میں، ہماری زبان بھی، ہمارے کان بھی، ہمارے پیر بھی، ہمارے ہاتھ بھی، جتنے اعضاء و جوارح ہمارے گناہ کر رہے ہیں، کہاں سے جہنم سے بچیں گے؟ بہو بیٹی پہ ظلم ہو رہا ہے کہ نہیں سوسائٹی میں؟ بتائیے، جو سن رہے ہیں آن لائن مجلس، طلاقیں ہو رہی کہ نہیں؟ 6 مہینے کے بعد طلاق ہو رہی ہے، وہ 6 لاکھ جو شادی میں خرچ ہوئے اس کا حساب کون دے گا؟ اس میں جو اسراف ہوا، جو ریسیپشن ہوا، جو 16 قسم کے آپ نے کھانے کھائے، شرم نہیں آتی؟ کتنی محبت سے رشتہ طے ہوا تھا اور کتنی آسانی سے ٹوٹ گیا۔ طلاق حرام نہیں ہے، مکروہ ہے۔ طلاق وہ چیز ہے جو ٹھیک ہے، جائز ہے، مگر خدا اس سے ناراض ہے، اس کا ایک الگ بحث ہے۔ لیکن کیا یہ جنت سے قریب اور جہنم سے دور ہونے کا راستہ ہے؟ آپ نے اتنی محبت سے رشتہ کیا اور اتنی آسانی سے رشتہ توڑ دیا۔ ٹھیک ہے، جہاں طلاق کے محل ہے جو بتائے گئے ہیں وہاں طلاق لیجئے، نکاح فسخ کہاں ہوتا ہے، کہاں طلاق لینی چاہیے۔ ایک بات کہہ رہا ہوں میں، کبھی شوہر اچھا ہے لیکن بیوی اچھی نہیں ہے، جب نیک شوہر ہے تو بیوی کو بھی نیک رہنا چاہیے، اس کی اطاعت کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے، جہنم سے بچنا ہے، سب کے لیے بات آ رہی۔ اسلام عدالت رکھتا ہے، انصاف رکھتا ہے، ججمنٹ رکھتا ہے، بیلنس رکھتا ہے، لیول رکھ کے بات کرتا ہے، ایک طرفہ بات نہیں کرتا۔ اسلام کا جھکاؤ ایک طرف نہیں ہوتا۔ یہ آج کل قوم میں جو اختلاف ہو رہا ہے، کنٹروورسی، عقائد پر، عزاداری پر، مرجعیت پر، یہ ان مولویوں کی غلطی ہے جو ممبر پر ایسا بیان دیتے ہیں کہ قوم ایک طرف جھک جاتی ہے، ایک پکش میں بات ہوتی ہے، ایک طرف بات ہوتی ہے۔ اب ایسی بات کیوں کر رہا ہے؟ بیلنس رکھ کے بات کیجئے گا، ہر طریقے سے بات کیجئے۔ آپ نے اس قدر مجتہد مرجع کر دیا کہ اب ایک نوجوان طبقہ صرف مرجعیت کو سب کچھ سمجھ رہا ہے۔ مثلا میری تمام ملی سے سنیے، آپ نے اتنا علی کو اوپر علی 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 کیا کہ نعوذ باللہ نصیری بن گئے۔ آپ کیا بن گئے؟ کیا بن گئے آپ؟ نماز نہیں پڑھتے، آپ کے پاس تقوی نہیں ہے، آپ کی بیوی کے آپ حقوق نہیں ادا کر رہے اور علی علی کر رہے، تو کیا علی علی کرنا صحیح ہے؟ آپ اوور جا رہے ہیں۔ علی علی کرنا عبادت ہے، میری بات کو مس یوز یا غلط وہ مت کیجئے گا۔ آپ علی علی کر رہے ہیں لیکن آپ خمس نہیں نکال رہے، آپ علی علی کر رہے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ حسین حسین کر رہے ہیں لیکن بیوی پہ ظلم ڈال رہے ہیں، آپ علی علی کر رہے ہیں لیکن سوسائٹی میں مکر و فریب کر رہے ہیں۔ تو کیا مقصد ہے؟ کہ علی مکر کرتے تھے، جو آپ علی علی کر کے مکر کر رہے ہیں؟ علی ظلم کرتے تھے، نعوذ باللہ۔ علی کو سب سے زیادہ نفرت ظلم سے ہے، چوٹی کے منہ کا دانہ بھی نہ چھینے، علی کا یہ فرمان ہے، چاہے ساری خدائی علی کے قدموں میں رکھ دی جائے۔ اب بات کو سمجھیے، ایک طرف آپ مرجع مجتہد کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ بےہودہ حرکتیں کر رہے ہیں سوسائٹی میں۔ کیا یہ مرجعیت کی شان ہے؟ یعنی کیا ہو رہا ہے؟ یہ کچھ نادان مولوی ملا ممبروں سے ایسا بیان دے رہے ہیں کہ ایک طبقہ ان کے بیان سے ایک طرف جھک رہا ہے۔ میرا بیان ایسا ہو رہا ہے کہ ایک طبقہ جھک رہا ہے، نہیں، یہ بات صحیح ہے، مولانا ایسا پڑھ رہے، نہیں، مولانا کو وہی پڑھنا ہے جو مولا کہہ رہے ہیں۔ یاد رکھیے، لا الہ الا اللہ بھی زندہ رہے، اللہ کی توحید، محمد الرسول اللہ، رسول کی رسالت بھی زندہ رہے، علی ولی اللہ، علی کی ولایت بھی زندہ رہے، حسین کی آزادی بھی زندہ رہے، جب تک امام نہیں آتے مرجعیت تقلید بھی زندہ رہے۔ ایسی ویسی اوٹ پٹانگ باتیں کیوں کرتے کہ میرے جیسے طالب علموں کو بولنا پڑتا ہے، زبان لکنت کھاتی ہے، ذرا جملہ ادھر کا ادھر ہو گیا تو ایک نادان جاہل ضدی انسان غلط مس یوز کر سکتا ہے۔ مولانا نے ایسا پڑھ دیا۔ ایسے لوگ ہیں کہ نہیں؟ بولیے آپ۔
حد سے زیادہ مجتہد کر رہے ہیں، جبکہ ان کا مجتہد سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک دوسرے کی ضد میں، ہٹ درمی میں ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ مجتہد کرنا نہ مجتہد کہہ رہا ہے، نہ نبی امام نے کہا ہے. وہ شیطان سے قریب ہو رہے ہیں، اس لیے کہ قوم ٹوٹ رہی، بکھر رہی، اختلاف ہو رہا ہے. وہ اپنے خوش فہمی میں ہے، نادانی ہے. 1400 سال ہو گئے، یہ سب باتیں نہیں تھی. میں یہ باتوں کو نہیں چھڑنا چاہتا، نہیں کہنا چاہتا. جس کو جہاں جانا ہے جائے. لکم دینکم ولی دین ہمارے سامنے روشن ہے. قرآن، حدیث، مرجعیت، عزاداری، ساری چیزیں، ہر چیز ہمیں سلیقے سے، طریقے سے، قرینے سے کرنا ہے جو اللہ رسول امام نے حکم دیا ہے. اگر ہم سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھتے ہیں تو بس کافی ہے، پھر کسی پر انگلی اٹھانے کا حق نہیں ہے. اگر آپ کا قرآن پر ایمان ہے کہ وہ اللہ کی کتاب ہے، اور اگر آپ کا اہل بیت پر ایمان ہے کہ وہ اللہ کے رہبر، ہادی، نمائندے ہے، اور نبی قرآن اور اہل بیت چھوڑ کر گئے، تو پھر آپ پر کوئی الزام نہیں آنا چاہیے. پھر نہ آپ کو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ آپ اصولی ہیں، کہ آپ اخباری ہیں، کہ آپ تقلید کے خلاف ہیں، کہ آپ علی کی ولایت کے خلاف ہیں، کہ آپ عزاداری کے خلاف ہیں، کہ آپ نصیری ہو گئے. کچھ یہ سب غلط ہے، یہ سب زیدہ زیدی، یہ جہالت ہے، نادانی ہے. یہ ایک ایسی جہالت ہے جس پہ جہالت شرمندہ ہے، ایسی نادانی ہے جس پہ نادانی شرمندہ ہے. خود شیطان خوش ہو رہا ہے کہ یہ شیعہ خود میرا مشن چلا رہے ہیں، میرا کام کر رہے ہیں. اگر مراجعین کو یہ خبر ہو جائے کہ ہمارے نام پر یہ ایسا کام کر رہے ہیں، خود امام تو جانتے ہیں مراجع غیر معصوم ہے، اس کو کیا خبر آغائے خوئی، آغائے سستانی، آغائے خامنہئی کو کیا خبر ہے کہ یہ جنر منچر، پونا، بمبئی، یو پی، کراچی، پوری دنیا میں یہ نادان بچے کیا کر رہے ہیں چوراہوں پہ بیٹھ کے. بات کو سمجھیے. اگر مرجع آ جائے دیکھے تو وہ سب سے پہلے آپ کو ریجیکٹ کر دے گا. کیا ہمارے مراجع کو ایسے چاہنے والوں کی ضرورت ہے، ایسے نادانوں کی جو ان کے قوم میں اختلاف پیدا کر رہے ہیں؟ جو مرجع سنی سے قریب ہونے کی بات کر رہا ہے، ہندو سے قریب ہونے کی، اتحاد بین المذاہب، اتحاد بین المسلمین کی بات کر رہا ہے، وہ مرجع یہ گوارا کرے گا کہ وہ خود شیعہ ہو کر اس کی شیعہ قوم میں اختلاف ڈالا جائے اس کے نام سے؟ عقل کجا رفت، کہاں گئی آپ کی عقل؟ ذرا سوچئے. وہ مرجع جو خود علی کے غلاموں کی غلامی کے اعلان کر رہا ہے، کوئی مجتہد نہیں بن سکتا جب تک اس کے پاس بارہ کی محبت نہ ہو، علی کی ولایت نہ ہو، اہل بیت کی محبت نہ ہو. پھر یہ کیوں ہو رہا ہے سب نادانی؟ میں ایک ڈاکٹر، ایک طبیب، ایک طالب علم ہونے کے ناطے بات کر رہا ہوں. اپنی قوم سے جو میرا فرض ہے، ڈیوٹی ہے. یہ چیزوں سے قوم الجھ رہی ہے اور اصل چیز سے محروم ہو رہے ہیں. ہم جو ہے ان چیزوں سے واقف نہیں ہو پا رہے جو ہمارے بچوں کو سیکھنا چاہیے. مسئلہ نمبر توضیح المسائل میں 11 کی روشنی میں، مسئلہ نمبر 11 کی روشنی میں روزمرہ کے مسائل، غسل، وضو، تیمم، حرام، حلال، نجیس، پاک، عبادات، معاملات. ابھی لاک ڈاؤن میں نماز نہیں ہو رہی تو عید کی نماز نہیں معلوم کیسی پڑھے، نماز جمعہ فرادہ ہوتی ہے کہ جماعت سے ہوتی ہے، خمس کا حساب کیسے کرے. آپ کا وقت بیجا صرف ہو رہا ہے. آپ تقلید کیجئے، تمام مراجع کا احترام کیجئے. آپ کا ذاتی دشمنی حسد ہے، اس کو مرجعیت میں مت لائیے، اس کو مجتہدین میں مت تولیے گا. آپ کی ذاتی سوسائٹی، معاشرے، محلے میں عداوت، دشمنی ہے، خاندانی دوستی، اس کو آپ اپنی حد تک رکھیے. اس کو قومی سطح پر مت لائیے، اس کو مجلس، عزاداری، ولایت، نعرے، فضائل، محفل میں مت لائیے. یہی ہو رہا ہے جو آپ کو جہنم سے قریب کر رہا ہے. یہ شراب پینے سے بھی بدتر ہے. کیوں بتا رہا ہوں میں آپ کو؟ القرآن کہتا ہے الفتنۃ اکبر من القاتل. ٹاپک ذہن میں رکھیں، جہنم سے بچو. ٹاپک ذہن میں رکھیں، جہنم سے کیسے بچیں. قرآن کہہ رہے اللہ الفتنۃ اکبر من القاتل. پھر آیت دوسری ہے الفتنۃ اشد من القاتل. الفتنۃ اکبر من القاتل، اکبر بڑا، اللہ اکبر. الفتنۃ اشد من القاتل، اشد، شدید، بدتر. الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بدتر ہے. الفتنہ تو قرآن کہہ رہا ہے اشد من القاتل. فتنہ، اختلاف، فساد کرنا، کنٹروورسی، اختلاف، یہ فساد ہی تو چل رہا ہے. فساد دو کمیونٹی، دو مذہب کے لوگ رائٹ کرے، لڑے، یہی فساد نہیں ہے. یہ تو ہو جائے گا، پولیس آئے گی، ختم ہوگا. یہ فساد جو ایمان میں، جو قوم میں، جو عقیدے میں، جو عمل میں، یہ آپ کا اتنا بڑا فساد ہے. کتنے مومنین کو ایک مومن اپنی نادانی سے جہنم کے قریب کر رہا ہے. آج کی سوسائٹی میں جو چل رہا ہے پورے ہندوستان میں، کوئی نادان نہیں، سب جانتے ہیں. لیکن میں کہہ رہا ہوں تاکہ میں روزہ محشر کی مسئولیت سے بچ جاؤں کہ آپ مولانا تھے، آپ نے کہہ کے اپنی حجت تمام کیوں نہیں کی. کل امام پوچھیں گے. ظاہر سی بات ہے، بندوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ رسول امام کو ہم ناراض نہیں کر سکتے. موت یقینی ہے. آپ ایک کورونا سے ڈر کے بھاگ رہے. کورونا سے نہیں ڈر رہے کوئی، نہ میں نہ آپ کورونا سے نہیں ڈر رہے ہیں، ڈینگو سے نہیں ڈر رہے. کورونا کی بنا پر موت نہ آ جائے، اس موت سے ڈر رہے. اور موت سے اس لیے ڈر رہے کہ جہنم میں نہ چلے جائے. انہیں ایک تو آپ کو یقین بھی نہیں ہے.
اگر واقعاً آپ مومن ہیں، ارے علی کیوں نہیں ڈرے موت سے، حسین کیوں نہیں ڈرے موت سے، اہل بیت کیوں نہیں ڈرے موت سے، انبیاء کیوں نہیں ڈرے؟ اس لیے کہ وہ ڈریں گے کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، انہوں نے وہ کام کیا ہے کہ ان کے لیے زندگی موت کوئی معنی نہیں رکھتی، ہر حال میں وہ اللہ کے ہیں۔ ہمیں کورونا کا، بیماریوں کا، مہلک امراض کا ڈر اس لیے ہے کہ ہم اللہ کے بن کر جیے ہی نہیں، شیطان کے بن کے جیے، مر گئے تو کیا ہوگا، قبر میں، قیامت میں ہم جہنم میں جائیں گے۔ ہر ایک کو یہی ڈر ہے۔ حقیقاً عالم جاہل ڈر رہا ہے موت سے، کورونا کا ڈر نہیں، موت کا ڈر نہیں کہ جہنم میں نہ چلے جائیں، قبر میں کیا ہوگا، بیوی بچوں کا کیا ہوگا۔ کیوں اہل بیت نے، انبیاء نے ایسا نہیں سوچا؟ کیوں؟ اب پھر بھی آپ ایسی نادان حرکتیں کر رہے ہیں۔ لہٰذا جنت سے قریب ہو اور جہنم سے دور بچنے کی کوشش کیجئے گا، ایسا کوئی کام مت کیجئے گا۔ پوری تقریر غور سے سنیے، اس میں سارے پہلو ہیں کہ ہم جہنم سے کیسے بچیں۔ صرف غیبت، چغلی، بہتان، الزام سے نہیں بچنا ہے، تو الفتنہ تو اکبر من القتل، فتنہ کرنا، اختلاف ڈالنا، فساد کرنا، مومنین میں کنٹروورسی، گروپ بندی، تقسیم بندی، بھائی سے بھائی کو جدا، یہ فتنہ فساد، یہ اختلاف جو قوموں میں چل رہا ہے، یہ قرآن دو جگہ کہہ رہا ہے، اشد من القتل، اکبر من القتل، قتل کرنے سے بڑا ہے یہ فتنہ، قتل کرنے سے بدتر ہے یہ فتنہ فساد، یہ اختلاف۔ آج بھائی بھائی کا نہیں ہے، ایک ہی گھر میں اختلاف چل رہا ہے، آپ کی نادانی کی وجہ سے آپ جہنم سے دور ہو رہے ہیں، خدا کی قسم۔ میں 1983 میں گیا تھا تو اس کا کیا مقصد ہے؟ جب یہ چیزیں نہیں تھیں، یہ 2 5 10 سال میں جو چیزیں آئی ہیں اس سے بچیے۔ کوئی طاقت ہے ڈکٹیٹر، کوئی بڑی بڑی شیطانی طاقت ہے جو آپ کو گمراہ رہی ہے؟ ظاہری بات ہے، دو ہی تو طاقت ہے ہمارے پاس اس وقت، عزاداری اور مرجعیت۔ امام اللہ کے بعد، رسول کے بعد، امام کے بعد جو ابھی اس وقت ہمارے پاس ہے وہ عزاداری سب سے بڑی طاقت ہے، اور اسی کے ساتھ مرجعیت۔ نادانی میں ایسا قدم مت اٹھائیے کہ جب موت کا فرشتہ دبوچے تو آپ پشیمان جائیں۔ تو عزیزان گرامی، واقعاً اگر جہنم سے بچنا ہے، باتیں آئے کہ اتنے کم وقت میں کروں تو کیا کروں، آن لائن مجلس ہے، زیادہ دیر تک نہیں پڑھ سکتا۔ دیکھیے میں ایک دم مہاراشٹرین انداز میں مجلس پڑھتا ہوں، میں کوئی لکھنؤ کا ذاکر، یوپی کا عالم نہیں ہوں، مولانا طالب علم کہ میری فصیح و بلیغ زبان ہے، اردو ہے، بات آپ کے سمجھ میں آتی ہے، کافی ہے۔ میں کوئی لغت اور فصاحت اور بلاغت سے لبریز باتیں نہیں کرتا۔ کوئی ہو سکتا ہے یہ بھی کہتے جیسا کہ میں خود کہوں کہ بھی آپ بازاری اردو استعمال کر رہے کہ میں اگر یہ کہوں، نہیں، آپ کے بات سمجھ میں آنی چاہیے۔ میں روزمرہ کی باتیں کر رہا ہوں، بالکل ویسے ہی سادگی۔ میں کوئی لکھنؤ ایکسپریس، حیدرآباد ایکسپریس یا دلی ایکسپریس نہیں ہوں، ہندوستانی ہوں، مہاراشٹرین ہوں، جو زبان ہے وہ ہے۔ زیادہ گاڑی اردو میں بول سکتا ہوں، زیادہ آپ فصیح و بلیغ کوشش کریں تو پھر وہ آپ کے سر پر سے باتیں جائیں گی۔ بہرحال ہم کو یہ مقصد نہیں کہ ہم تو طلاق میں بات کریں، ہمیں اپنی ہدایت کی فکر کرنی ہے، جنت سے قریب، جہنم سے بچنے کی فکر کرنی ہے، اللہ سے قریب، شیطان سے دوری۔ تو ان تمام باتوں پر آپ غور و غوص کریں کہ ہم ایسا کوئی کام نہ کریں کہ جس سے ہمارا امام ہم سے ناراض ہو جائے، کوئی بھی ایسا قدم نہ اٹھائیں۔ آپ وہ سب کچھ کیجئے گا جو قرآن و اہل بیت کہتے ہیں، وہ سب کچھ کیجئے جو مراجعین کہتے ہیں، اس لیے کہ مرجع وہی کہتا ہے جو قرآن اور اہل بیت کہتے ہیں۔ کوئی بھی مرجع تقلید قرآن و اہل بیت سے ہٹ کر بات ہی نہیں کرتا۔ اگر قرآن و اہل بیت سے ہٹ گیا تو مرجع ہی نہیں رہے گا، اس کا اجتہاد باطل ہو جائے گا۔ تو عزیزان گرامی، کل کی مجلس میں نے اشارہ دیا تھا، باتیں میری تشنا ہیں، بالکل میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میری ساری باتیں تشنا ہیں، ادھوری ہے، کہیں نہ کہیں بات رہ جا رہی ہے۔ اسی لیے میں نے کل کی مجلس میں عرض کیا تھا، چلتے چلتے، کل کی نہیں، 2 دن اول کی، عظمت اہل بیت پر صرف وہ نقطہ پورا کر رہا ہوں، عظمت اہل بیت۔ یہ ساری باتیں بتانے کے نہیں ہے، ہمیں شرم آتی ہے کہ آج کے شیعہ کو ہم بتائیں ولایت علی، عظمت اہل بیت، عظمت عزاداری، عظمت نماز، عظمت روزہ، عظمت دین، کیا بتائیں؟ 1400 سال ہو گئے۔ ہم شیعہ مومن مسلمان ہیں، ہمیں ماتم کرنا ہے، ہمیں مجلس کرنی ہے، ہمیں نعرہ لگانا ہے، ہمیں مجتہد کی تقلید کرنا ہے۔ مجتہد تو بڑی چیز ہے، ہمیں ایک مومن کا احترام کرنا ہے جو سچا نیک مومن ہے۔ ہمیں ایک ہندو، سکھ، عیسائی، اس کا بھی رسپیکٹ کرنا ہے، اس سے ملنا ہے، بات کرنا ہے، اخلاق دینا ہے، تو پھر تو یہ علی کا شیعہ ہے۔ عقل میں لیجئے، عقل کو مت چھوڑیے گا۔ تو یاد رکھیں، میں نے ایک نقطہ کہا تھا کہ اہل بیت رسول جو ہیں وہ اس عظمت کے مالک ہیں کہ ان کے نام بھی اللہ نے رکھے ہیں۔ یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ ان کا کعبے میں پیدا ہونا، مسجد میں شہادت پانا، بے شمار فضائل تو ایک طرف ہیں، ان کے نام بھی اللہ نے رکھے۔ بات کہی تھی میں نے 3 یا 4 مجلس میں، اگر آپ نے سنی ہے، محمد علی، فاطمہ، حسن، حسین، عباس، زینب، تمام معصومین کے نام اللہ نے رکھے، تمام قریب اہل بیت کے۔
یعنی اس میں پوائنٹ کیا ہے، نقطہ؟ آپ سارے فضائل چھوڑ دیجئے آل محمد کے، اہل بیت کے نام اللہ نے رکھے ہیں، یعنی اہل بیت وہ ہے جو برائے نام بھی تمہارے اور دنیا والوں کے محتاج نہیں ہیں۔ میرا نام ایک مولانا نے رکھا، آپ کا نام ایک مولانا نے رکھا، لیکن وہ خاندان ہے جو برائے نام کے لیے بھی تمہارے محتاج نہیں رہے، اللہ نے ان کو محتاج نہیں رکھا ہے۔ جو کچھ دیا اللہ نے دیا ہے، اور واقعاً جس نے سمجھ لیا پھر وہ حور بن کر چلا آیا، جیسے کل حضرت حور علیہ السلام آ گئے۔ یہ کیا ہے؟ حور جو آیا ہے تو اس نے جنت اور جہنم کو دیکھا، دنیا آخرت کے فرق کو جانا، حق باطل کو دیکھا، اس نے بنی ہاشم کو دیکھا، حسین کی عظمت کو جانا، اہل بیت کو، رسول کو، معصوم عالمین کو لیا کہ کیا باعظمت گھرانہ ہے، اور یزید ابن معاویہ ملعون کو دیکھا، یزید جیسے فاسق و فاجر کو۔ یہ کون ہے؟ ابن زیاد شمر۔ یہ سب فانی ہے، فنا کہاں ہے آج ان ظالموں کی قبروں کے نشان تک نہیں ہے، لیکن میرے حسین کا روضہ مرجع خلائق ہے۔ ان کی قبر کا نشان نہیں ہے، لیکن حسین کی قبر پر کروڑوں زائرین آ رہے ہیں۔ یہ کافی ہے ایک شیعہ کے لیے، ایک مسلمان کے لیے سمجھنے کے لیے۔ اس کا معنی حسین اللہ کے لیے، اللہ حسین کے لیے ہے۔ بات آئے گی، وقت ہی نہیں ہے، ورنہ میں 1.5 گھنٹہ مجلس پڑھتا، جیسے میں پڑھتا ہوں بمبئی میں ہر جگہ۔ عزیزان گرامی، بہت کچھ دل چاہتا ہے۔ حور آ گئے، اور امام حسین علیہ السلام 2 محرم کو کربلا میں پہنچے ہیں۔ تو حور نے جب صبح عاشور اپنے آپ کو امام کے قدموں میں گرایا ہے تو اس نے اپنے آپ کو جنت سے قریب کر دیا، سردار جنت کے قدموں میں آ گیا، جہنم سے دور ہو گیا، بچا لیا اپنے آپ کو جہنم سے۔ کیسے بچایا؟ فنا دنیا کو ٹھوکر مار کے آخرت کی بقا کی زندگی حاصل کر لی، ہمیشہ کی جنت، عیش و آرام، اہل بیت کی محبت، حسین کی محبت، اللہ کی محبت، رسول کی محبت۔ تو ہمارے پاس تو پورا موقع ہے، 60 سال کی زندگی، 40 سال کی موت جب آئے گی۔ تو عزیزان گرامی، مولا حسین جو ہیں وہ جب کربلا میں پہنچے 2 محرم کو، تاریخ گزر گئی، میں مصائب پڑھتا ہوں، آپ سنتے ہیں، سلسلے وار مصائب ہیں۔ مولا حسین 2 محرم کو کربلا میں پہنچے ہیں، 28 رجب کو قافلہ چلا تھا، 4 شعبان کو مکہ، اور 2 محرم 61 ہجری کو مولا حسین کا یہ قافلہ کربلا میں پہنچا ہے۔ اور مقاتل نے بہت کچھ لکھا ہے، عزاداروں کہتے ہیں کہ حسین نے کہیں گھوڑے بدلے، بعض علماء کہتے ہیں 7 گھوڑے بدلے، علماء لکھتے ہیں مقاتل میں کئی گھوڑے بدلے، لیکن کوئی گھوڑا آگے نہیں بڑھتا۔ جب گھوڑا آگے نہیں بڑھتا تو امام سب جانتے ہیں، جیسے کوفے کے بازار سے میں نے واقعہ عرض کیا کہ امام مولا علی نے کہا یہ جو نوجوان میرا احترام کر رہے کون ہیں؟ تو لوگوں نے کہا آپ کے شیعہ ہیں۔ کیا مولا علی نہیں جانتے؟ جو علی زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہے، پوری کائنات سے واقف ہے، لیکن واقعہ بننا چاہیے، اس لیے امام سوال کرتے ہیں۔ نبی امام حسین نے اس لیے پوچھا جب گھوڑے آگے نہیں بڑھے کہ زمین کا نام کیا ہے، اپنے ساتھیوں قافلے والوں سے۔ کسی نے کہا مولا اس زمین کا نام شط فرات ہے۔ شط فرات کہا نہیں، اس کا کوئی اور بھی تو نام ہے۔ کسی نے آواز دی مولا اسے القمہ کہتے ہیں۔ امام نے کہا شط فرات القمہ نہیں، حل لہا اسم آخر، حل لہا اسم آخر، ارے اس کا کوئی اور بھی تو نام ہے، کوئی دوسرا بھی تو نام ہے۔ جب کسی نے کہا شط فرات، کسی نے کہا القمہ، کسی نے کہا نینوا، امام نے کہا حل لہا اسم آخر، اس کا کوئی دوسرا اور بھی تو نام ہے، امام جانتے ہیں۔ تو کسی نے کہا مولا اس سے کربلا بھی کہتے، کربو بلا، کرب کی جگہ بلا کی جگہ، جیسے کسی نے کہا کربلا، امام نے کہا ہاں یہی وہ جگہ ہے، یہی وہ زمین ہے جس کی خبر جبریل امین نے اللہ کے حکم سے ہمارے نانا رسول کو دی، یہی وہ جگہ ہے جس کی خبر میرے نانا محمد نے، مصطفیٰ نے، بابا علی مرتضیٰ نے، اماں فاطمہ زہرا نے، سب نے بتایا۔ ہاں یہی تو وہ جگہ ہے جس کا ہمیں انتظار ہے، یہی تو وہ زمین ہے جسے ہمیں آباد کرنا ہے، ہاں یہی وہ جگہ ہے۔ جیسے ہی کربلا کا نام سنا، امام نے دنیا کی بے ثباتی پر، بے وفائی پر، اہل دنیا کی بے وفائی پر مرثیہ پڑھا، چند اشعار پڑھے، اہل حرم میں کوہرام برپا ہوا، حسین کی زندگی میں حسین کی بہنیں رونے لگی، حسین کی سکینہ رونے لگی۔ ارے مولا حسین آگے بڑھے، زینب نہ رو، سکینہ نہ رو، میں کہوں گا مولا ارے رونے دیجئے، ابھی آپ زندہ ہیں، اللہ رکھے عباس موجود ہے، قاسم علی اکبر ہے، زینب رو رہی ہے، رونے دیجئے، ام کلثوم رو رہی ہے، رونے دیجئے، سکینہ رو رہی
बीवियाँ रो रही है, मौला इसलिए कि आज रो रही है, रोने दीजिए, कल असर आशूर के बाद इनमें से जो भी रोना चाहेगा जालिम तमाचे मारेंगे, नेज़े की चुभन होगी, नेज़ा मारेंगे, कोड़े बरसाएंगे, गोशवारे छीनेंगे, चादरें छीनेंगी, फिर ये बीवियाँ रोना चाहेंगी तो ना रो सकेगी। अजरुकुम अल्लाह, यकीनन आपकी आवाज़ें बुलंद हैं, खुदा आपको कोई गम न दे। सिवाय गम आले मोहम्मद के अज़ादारों, एक मरतबा हुसैन ने दुनिया की बेवफाई, अहले दुनिया की बेवफाई, दुनिया की बेसबाती और उसके फ़ना होने पर चंद अशार पढ़े, मरसिया पढ़ा, और जैसे सुना ये ज़मीन का नाम करबला है तो फ़ौरन हुसैन की ज़बान पर वो फ़िक्रे जारी हुए। इमाम हुसैन ने फरमाया, करबला का नाम सुनते ही क्या फरमाया, हाँ 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 यही वो ज़मीन है, हाँ हुना महे तो रेहालुना, हाँ हुना महे तो रेहालुना, यही वो जगह है जहाँ हमारी सवारियाँ रुकेंगी, हाँ होना मुस्फ़िक दिमाना, यही वो जगह है जहाँ हमारे खून बहेंगे, हाँ होना मकाम क़ुबूरना, यही वो जगह है जहाँ हमारी कब्रें बनेंगी और हमारे चाहने वाले हमारी ज़ियारत को आएंगे। अजरुकुम अल्लाह जज़ाकुम रब्बुकुम खैरन जज़ा। बस अज़ादारों, मैंने मजलिस ख़त्म की, बस आखिरी जुमला सुन लीजिए। एक मरतबा हुसैन ने कहा, इस ज़मीन के जो मालिक हैं, ज़मींदार हैं, उनको बुलाओ। बस ज़मीन के मालिक ज़मींदारों को बुलाया जो बनी असद के लोग थे, बनी असद के कबीले से थे। बनी असद के कबीले के मर्द, औरत, बच्चे, जवान, बूढ़े सब आ गए। हुसैन ने बनी असद के कबीले के लोगों को बुलाया। जब वो आए, कहा फर्जंद रसूल यहाँ आप क्या चाहते हैं? कहा हम इस ज़मीन पर आबाद होना चाहते हैं। कहा हमने अपने बुज़ुर्गों से सुना है इस ज़मीन पर कोई नबी या वसी नबी कभी उसको सुकून नहीं मिलेगा, कभी वो आबाद नहीं होगा। इमाम ने कहा हम जानते हैं, लेकिन अब तो मर्ज़ी परवरदिगार यही है, बस हम इस ज़मीन को ख़रीदना चाहते हैं। मैं सारी चीज़ें एक तरफ रख रहा हूँ। हुसैन ने 60,000 दिरहम में बनी असद से ज़मीन ख़रीदी, लेकिन कब्रों की निशान, कब्रों के हिस्से की ज़मीन को अलग करके बकिया ज़मीन उनको हिबा कर दी, कुछ शर्तों के साथ कि हमने कीमत दे दी है 60,000 दिरहम, लेकिन सिर्फ कब्रों के हिसाब से हम ज़मीन लिए लेते हैं, बाकी की ज़मीन तुम्हें हिबा करते हैं। मगर हमारी कुछ शर्तें ये हैं कि देखो जब हम शहीद हो जाएं और हमारे लाशें बेगोरो कफन पड़े रहे तो तुम दफन कर देना। और दूसरी शर्त यह है कि जब हमारे ज़ायरीन हमारी ज़ियारत को आए तो उन्हें हमारे कब्रों के निशान बता देना। और तीसरी शर्त यह है कि हमारे ज़ायरीन को 3 दिन मेहमान रखना, उन्हें खाना और पानी का इंतज़ाम करना। मेरे पास वक्त नहीं है। अजरुकुम अल्लाह, आप समझ गए होंगे, अरे फर्जंद फातिमा तुम खुद 3 दिन भूखे प्यासे रहोगे और 1400 साल तक, 1400 साल के बाद तक क़यामत तक चाहने वालों की इतनी फिक्र है। अजरुकुम अल्लाह। और एक मरतबा बस सुन सकते हैं तो सुनिए, आप बहुत रोएंगे। बनी असद के जब लोगों से ये बातें कर दी तो बनी असद की औरतों को बुलाया कि सुनो, अगर तुम्हारे मर्द इब्ने ज़ियाद के खौफ से हमें दफन ना करे तो तुम्हें गैरत दिलाना। फिर बनी असद के बच्चों से कहा, ए बनी असद के बच्चों, अगर तुम्हारे माँ बाप हमें यूं ही बेगोरो कफन छोड़ दे और दफन ना कर सके तो तुम खेलते खेलते खेलने के बहाने आना और एक एक मुट्ठी खाक, एक एक मुट्ठी मिट्टी, एक एक मुश्त खाक हमारे लाशों पर डाल देना, ताकि अली और फातिमा के लाल का, रसूल के बेटे के लाल का लाशा बेगोरो कफन न पड़ा रहे। सयालमुल लज़ीना ज़लमू अय्युम मुनक़लिबिन यनक़लिबून। अल्लाह लानत।